السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ میرے دوستو، اللہ پاک سورۃ توبہ آیت نمبر 119 میں فرماتے ہیں کہ ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو لوگ سچ بولتے ہیں ان کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھو۔ میرے بھائیو، جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابہ کا ایک واقعہ ہوا تھا کہ جنگ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ مدینہ سے جنگ تبوک میں جانے کے لیے تیاری کریں، وہاں جنگ ہو سکتی ہے۔ تو لوگ تیاری شروع کر لی اور ایک دن آپ نے فرمایا کل صبح سارے جنگ تبوک میدان تبوک میں سب نے پہنچنا ہے۔ تو مسلمانوں کی بہت زیادہ تعداد تھی، رجسٹر وغیرہ بھی نہیں بنا ہوا تھا، تو بہت سے صحابہ چلے گئے، لیکن ان سے تقریباً 80 صحابہ نہیں گئے۔ بعض کے دل میں آیا کہ اللہ کے رسول کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اور اگر پتہ بھی چل گیا تو ہم کوئی بہانہ کر لیں گے، ہیلا بہانہ کر لیں گے، کوئی عذر بیان کریں گے تو جان چھوٹ جائے گی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ سے واپس آئے تو صحابہ آئے، وہ اپنا عذر بیان کرتے رہے، قسمیں کھا کھا کے۔ انہوں نے کہا ہم بیمار تھے یا بچہ بیمار تھا، کوئی نہ کوئی بہانہ کو عذر کیا قسمیں دے کے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ کر دیا کہ انہوں نے قسمیں کھائی ہیں اور کہا کہ ہمیں یہ مسئلہ تھا، یہ عذر تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قسموں کی وجہ سے ان کے متعلق کچھ نہیں کہا، ان کو چھوڑ دیا کہ اللہ جانے اور یہ جانے۔ لیکن 3 صحابہ کعب بن مالک، حلال اور مرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل کوئی بہانہ نہیں کیا۔ آئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سستی کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے، ہمارے پاس سواری بھی موجود تھی، طاقتور بھی تھے، دولت بھی تھی، ہر چیز موجود تھی، کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی عذر نہیں تھا، لیکن غلطی ہو گئی ہے، سستی کی وجہ سے ہم نہ جا سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فیصلہ مؤخر کر دیا۔ جب اٹھ کے چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی صحابی ان تینوں سے بات نہ کرے، کوئی لین دین نہ کرے، کوئی کاروبار نہ کرے، کوئی سلام کا جواب ہی نہ دے۔ تو میرے بھائیوں، حتیٰ کہ پھر دوسرا حکم آیا کہ ان کی بیویاں بھی ان کے پاس نہ رہیں، ان کے بستروں سے الگ رہیں۔ تو ایک صحابی نے عذر بیان کیا میں بوڑھا ہوں، اتنی اجازت دے دیجئے کہ یہ مجھے کھانا پکا کے دے دے، روٹی اور سالن پکا کے دیتا۔ آپ نے اس کو اجازت دے دی، لیکن ان سے فرمایا بات نہیں کرنی، ان کے بستر پر آپ نے نہیں لیٹنا۔ تو میرے بھائیو، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بڑا بہادر اور صاحب حیثیت بھی تھا، کہتے 40 راتیں گزر گئیں، زمین جیسے ہمارے لیے تنگ ہو گئی ہے، باوجود صاحب حیثیت کے جس طرح ہم انتہائی غریب ہو گئے ہیں، ہماری کوئی قدر و قیمت ہی نہیں رہی، کوئی بات ہی نہیں کرتا، اگنور کرتے جا رہے ہیں، اور رشتہ دار کزنوں کے پاس جاتے ہیں، دوار پھلانگ کے جاتے ہیں، پھر بھی وہ بات نہیں کرتے۔ تو تقریباً 40ویں دن کہتے ہیں میں منڈی میں گیا تو شام کا ایک کسان جو اناج مدینہ میں فروخت کرنے کے لیے آیا کرتا تھا، اس نے آواز دی منڈی میں کہ کعب بن مالک کہاں ہے، مجھے اس سے ملنا ہے۔
تو بعض صحابہ نے اشارہ کیا کہ وہ فلاں ہیں، ان سے بات کی کہ آپ کعب بن مالک، اس نے کہا ہاں میں کعب بن مالک ہوں۔ تو انہوں نے غسان کے بادشاہ کا ایک خط انہیں دیا کہ غسان کے بادشاہ نے یہ تمہیں خط بھیجا ہے۔ خط کھولا، اما بعد اس میں لکھا تھا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارے پیغمبر نے تمہارے ساتھ بدسلوکی کی ہے اور اللہ نے آپ کو ذلیل نہیں بنایا، آپ تو کام کے آدمی ہیں، قابل آدمی ہیں، ہم آپ کی قدر کرتے ہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں اور ہم آپ کی خاطر تواضع کریں گے، آپ کو وہ مقام دیں گے جو آپ کا بنتا ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے وہ خط پڑھا اور سمجھ گیا کہ اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہے۔ میں وہاں سے تھوڑا دور گیا، ایک تندور میں اس خط کو ڈالا اور جلا دیا۔ تو میرے بھائیوں، 50ویں رات گزری، 50واں دن شروع ہوا، صبح کے وقت سورۃ توبہ کی آیت نمبر 117، 118، 119 نازل ہوئی کہ ان 3 شخصوں کا جو فیصلہ ہم نے مؤخر کیا تھا، اللہ پاک نے، جن کے لیے زمین تنگ ہو گئی تھی، باوجود صاحب حیثیت کے، غریب سے غریب تر، اور جس کے لیے زمین تنگ ہوئی، ہم نے مہربانی کی اس کو معاف کر دیا۔ تو ایک صحابی نے پہاڑی پہ چڑھ کے زور سے آواز دی، کعب بن مالک خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ ایک آدمی دوڑ کر گھوڑے پر گھوڑا دوڑایا کہ میں یہ خوشخبری سناتا ہوں، تو وہ دوڑ کے پہنچا، لیکن پہاڑی والے کی آواز پہلے پہنچ گئی تھی۔ پہاڑی والا آدمی بعد میں پہنچا، کہتا ہے اس نے جب خوشخبری سنائی تو میرے پاس خدا کی قسم جو کپڑے پہنے تھے سب سے اچھے تھے، میں نے وہ جوڑا اتار کے انہیں پہنا دیا اور خود ابی بن کعب سے ایک ادھار سوٹ لیا اور پہن کر اللہ کے رسول کے پاس گیا، مسجد میں داخل ہوا۔ طلحہ بن عبید اٹھ کے کھڑے ہوئے اور مجھ سے ملے اور مبارکباد دی، باقی سارے بیٹھے رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مبارکباد دی، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی طرف سے مبارکباد ہے یا اللہ کی طرف سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اللہ کی طرف سے آپ کو خوشخبری ہے، مبارکباد دی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کعب بن مالک، جب سے تیری ماں نے تمہیں جنت دیا ہے یہ دن تمہارے لیے سب سے برکت والا ہے۔ کعب بن مالک اتنے خوشی اور فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص ایسا ہو جس نے سچ بولنے کی برکت کی وجہ سے اسے اتنی مبارکباد اللہ کی طرف سے ملی ہو کہ قیامت تک جب تک قرآن پڑھا جائے گا کعب بن مالک کا تذکرہ ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، سچ بولنے کی وجہ سے اللہ پاک نے انہیں معاف کیا اور ان کی معافی کو قرآن میں درج کیا، سورۃ توبہ آیت نمبر 117، 118 اور 119 میں۔ تو 119 آیت نمبر میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے لوگو، ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو۔ اور جو سچ بولتا ہے اللہ پاک اور نبی پاک ان کی پیروی کرتا رہتا ہے، اللہ پاک نے سورۃ النساء آیت نمبر 69 میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ اللہ پاک جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، دوسری آیت میں فرمایا جو رسول کی اطاعت کرتا ہے کوئی وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو اس آیت میں کیا ہوا، جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتا ہے، قرآن حدیث پر چلتا ہے، آپ کی پیروی کر کے زندگی گزارتا ہے، اللہ پاک اس کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی وجہ سے اس کا شمار اس کو انبیاء من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں، صدیقوں، شہداء، صالحین، اولیاء اللہ کے ساتھ قیامت والے دن انہیں کھڑا کرے گا، ان کا دوست بنا دے گا۔ سچ بولنے کی اور نبی کی پیروی کرنے کی کا اتنا بڑا انعام ہے۔
اب سچ بولنے کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بچپن میں اس کی ماں نے علم حاصل کرنے کے لیے کافر کے ساتھ بھیجا اور 40 دینار اس کے کپڑوں میں سی دیے کہ جب ضرورت پڑنا تو بیٹا اس کو استعمال کر لینا ایک ایک کر کے، اور نصیحت کی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا چاہے تمہاری گردن کاٹ دی جائے۔ تو راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا، پورے قافلے کو گھیر لیا اور پھر اکیلے اکیلے آدمی کے پاس جا کر کہتے جو ہے نکال دو، ورنہ اگر ہم نے تلاشی لی تو ہم آپ کو ماریں گے۔ تو اس طرح آتے آتے وہ سردار جو تھا وہ چھوٹے سے بچے سے مذاقاً پوچھنے لگا بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ کہنے لگا میرے پاس 40 دینار ہے۔ اس کی تلاشی لی تو اس کے پاس کچھ بھی نہ نکلا۔ کہتا تو جھوٹ بولتا ہے، چھوٹا سا ہو کے جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ کہتا میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میری ماں نے کہا ہے کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا اور سچوں کے ساتھ رہنا۔ کہا پھر دینار کہاں ہیں؟ اس نے پھر نیچے کپڑا دکھایا کہ یہ کپڑے میں سلے ہوئے ہیں۔ اس ڈاکو کے دماغ پر اتنا اس بچے کا اثر ہوا، اس نے کہا یہ بچہ ہو کے سچ بول رہا ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرے دینار یہ کھو لے گا، مجھ سے کھو جائیں گے، چھین لے گا، سچ بول رہا ہے تو میں تو طاقتور ہوں، دلیر ہوں، آج کے بعد میں ڈاکہ نہیں ماروں بلکہ محنت مشقت کر کے کماؤں گا۔ اس نے توبہ کر لی، اس کے ساتھ ڈاکوؤں نے بھی توبہ کر لی، اور اس بچے کے سچ کی وجہ سے اتنا اثر ہوا، لوٹا ہوا سارا مال واپس کر دیا گیا اس قافلے والوں کو۔ تو میرے بھائیوں، سچ کی برکت سے کیا ہوتا ہے، بہت سے لوگ بعض کا توبہ کر لیتے ہیں، اس کی برکت سے دنیا میں بہت فائدہ ہوتا ہے اور آخرت میں جنت ملے گی۔ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء صالحین کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا سچے کو۔ اللہ کے رسول فرماتے جو بندہ سچ بولتا ہے، زندگی میں سچ بولتا رہتا ہے، تو اللہ پاک اس کو سچوں میں لکھ دیتے ہیں۔ اور سچ جو ہے ہدایت کی، نیکی کی دعوت دیتی ہے، اور نیکی جنت میں لے جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، سچ کی برکت دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی سچ کی برکت کی وجہ سے انعام ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، بات اچھی لگے تو میری بات کو واٹس ایپ پہ شیئر کرو، فیس بک پہ شیئر بھیجو، تاکہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے 4-5 منٹ کے وجہ سے، انگل بٹن دبانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی بندہ سچ بولے اور کسی کی جان بچ جائے، سچ بولنے کی وجہ سے اس کو ہدایت مل جائے، جس طرح ڈاکو کو ہدایت مل گئی، اور اس صحابی کو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے معاف کر دیا، اس کا تذکرہ قرآن میں ذکر کیا۔ تو اس لیے اچھا لگے آپ بیان اور میری بات اچھی لگے تو میرے بھائیوں میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گا اور میرے بھی لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔